زبردست ٹاپک ہے کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بین الاقوامی تعلقات، جو ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بناتے ہیں۔ اب پھر ہم انہی مثالوں کی طرف دوبارہ رپیٹ کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جب ریاست بنے گی، ریاست کے ایک اصول ایک گھر کی طرح ہوں گے، جیسے گھر میں آپ کے ارد گرد آپ کے ہمسائے رہتے ہوں گے۔ جیسے کل بھی میں نے مثال سے واضح یہ کیا کہ جیسے پاکستان ہے، پاکستان کی مثال لیتے ہیں، پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا ہے، پاکستان کے ویسٹ کے اندر افغانستان ہے، پاکستان کے نارتھ کے اندر چائنا ہے، پاکستان کے ساؤتھ کے اندر بحیرہ عرب ہے، اس طرح پاکستان جو ویسٹرن سائڈ ہے وہاں ایران ہے۔ اس کا مطلب پاکستان خطے میں موجود ہے، ارد گرد جو پائے جاتے ہیں اس کے ہمسائے پائے جاتے ہیں، یہ پاکستان کے امیڈیٹ نیبرز ہیں۔ امیڈیٹ نیبرز کے علاوہ دنیا کے اندر 7 کانٹیننٹس پائے جاتے ہیں۔ اب کانٹیننٹس کا اب ذکر کریں تو سب سے پہلے ہم نارتھ امریکہ سے شروع کریں گے، ساؤتھ امریکہ آ جائیں گے، اس سائڈ پہ ہم آئیں گے افریقہ آ جائے گا، افریقہ سے اوپر یورپ چلا جائے گا، یورپ کے اس سائڈ پہ جو ہے وہ اس طرح یہ یورپ کی بیلٹ چلے گی، رشیا آ جائے گا، رشیا سے نیچے آئیں گے تو ہمارا چائنا آ جائے گا، ایشیا والی سائڈ شروع ہو جائے گی، اور نیچے والی سائڈ پہ جو ایکسٹریم ساؤتھ کے اندر ہے وہ ہمارا آ جائے گا آسٹریلیا۔ تو اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے 7 کانٹیننٹس پائے جاتے ہیں، اور 7 کانٹیننٹس کا اگر آپ حساب لگا لیں کہ 7 کانٹیننٹس کی وجہ سے پوری دنیا کے جو ہے وہ آپس میں ایک گہرے تعلقات ہیں۔ مطلب تمام دنیا میں یہ تو نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ ان سے بات چیت کیے بغیر آپ رہ لیں گے، نہیں، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ان سے بات چیت کرنی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنے روابط قائم کرنے ہیں۔ تو اس وجہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات ملکوں کے درمیان بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ بین الاقوامی تعلقات اپنے آپس میں اس وجہ سے استوار کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلیمی میدان میں کام کرنا ہوتا ہے، ریسرچ کے میدان میں کام کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ صحت کے میدان میں کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ اگر چائنا کے اندر وہاں کی ہیلتھ کا سسٹم اچھا ہے، پاکستان کو چاہیے پاکستان اس سے انسپائر ہو اور وہاں کی جتنی بھی ہیلتھ کی چیزیں ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرے۔ تو مطلب یہ والی چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ اس طرح آپ پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات بناتے ہیں، آپ کا ڈایاسپورا جو ہے وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہاں پیسے کمانے کے لیے جاتا ہے، تو اس وجہ سے ملکوں کے درمیان باہمی طور پہ تعلقات بنانے ضروری ہیں۔ ان تعلقات کی بنیاد پہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ان تعلقات کی بنیاد پہ آپ ایک دوسرے سے اپنے ٹائز شو کرواتے ہیں، اور وہ ٹائز صرف جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، وہ پیپل ٹو پیپل بھی انوالو ہوئے ہوتے ہیں۔ قوموں کے درمیان تعلقات بن گئی ہیں، جیسے ملک میں گورنمنٹ کا اور آپ کا خود کا بھی ایک تعلق ہے تھرو ٹیکسز اینڈ تھرو سروسز۔ تو اگر یہ والا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے اس تعلق کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کے پاس سیٹ آف لاز ہیں، تو اس لیے اسی طرح ہی انٹرنیشنلی بھی سیٹ آف لاز ہیں جس کو ہم آئی ایل کہتے ہیں یا انٹرنیشنل لا کہتے ہیں یا بین الاقوامی قانون کہتے ہیں۔ اب اس سارے ریلیشن کو جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ انٹرنیشنل لا کرتا ہے۔ اب خدا نخواستہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ایک جنگ ہو جاتی ہے اور 2 ملک اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کس چیز کو انوالو کرنا پڑے گا نہ ہوتے ہوئے بھی انٹرنیشنل لا کو، کیونکہ ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات کو حل کروانا ہے، تو انٹرنیشنل لا کا جو ہے وہ ضروری ایک استعمال بن جاتا ہے کہ اس انٹرنیشنل لا کا استعمال کیا جائے۔ اب مثال کے طور پہ انٹرنیشنل لا کا اس وجہ سے استعمال کیا جائے گا تاکہ پتہ لگے کہ اب جو ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ واقعہ ہو گئی ہے تو اب اس جنگ کو کس طرح روکا جائے، اگر ریٹیلیٹ کرنا ہے کسی نے کسی کا جواب دینا ہے تو اس کو کس طرح جواب اس کا دیا جائے۔ اسی طرح اگر فار ایگزامپل پرزنرز آف وار پکڑتا ہے ایک ملک تو دوسرے کے پرزنرز آف وار کو کس طرح چھوڑنا ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کس کے اسکوپ کے اندر آ جاتی ہیں، یہ انٹرنیشنل لا کے اسکوپ کے اندر آ جاتی ہیں۔